چیف جسٹس فیض عیسیٰ صاحب ہماری رونا دھونا سن لیں، یاد رکھو وقت آئے گا تمہارا پھر کوئی نہیں سنے گا، تم رو گے، تم پہلے روتے تھے نا، ہم نے تمہارے آنسو پونجے، ہم نے تمہاری خاطر فرنٹ لائن پکڑی، ورنہ آج تمہارا بھی تعدلیہ ہو جانا تھا۔ اب ہمارا تعدلیہ نہ کروائیں، اپنے فرائض کو سمجھیں، ادروائز دیکھ لیں نظام قدرت آپ کو انشاءاللہ لوگوں کے تو قبر میں جوتے پڑ رہے ہیں، آپ کو شاید قبر میں کیڑے بھی نہ کھائیں، کاٹیں گے، ہوئیں گے قبروں پہ ایسے دلوں کی۔ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہتا ہوں کہ شرم کرو، مولوی مشتاق نہ بنو، مولوی مشتاق کا انجام تمہیں دیکھ لیا ہے، منیر کا انجام تم نے دیکھ لیا ہے، اور یاد رکھو اب ہمیں ڈراوا ہے کہ ہمیں توہین عدالت لگا دیں گے، اور یار لگاؤ نا، پتہ چلے ہم تمہارے پیچھے پیچھے بولیں گے۔ ادھر آڈیو لیک ہوتی ہے، آپ کی آڈیو لیک ہوتی ہے، نہال ہاشمی کو سزا دیتے ہو، اور اب لطیف کھوسے کی ہوئی ہے، پکڑو نا ان کو پکڑو۔ جو جج آپ کے منشا کے خلاف بولتا ہے اس کو، وہ اعجاز الحسن ہے، وہ اعجاز الحسن ہے، وہ مظہر نقوی ہے، اس کے خلاف آپ لے کے آ جاتے ہو آگے۔ خدا کا خوف نہیں ہے، ہم میں بہت ہمارے نظریات ہیں، ہم اپنی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر اب کسی نے شب خون مارنے کی کوشش کی تو یاد رکھو ہم شب خون کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیں گے۔ کہ ہماری عدالتوں کے نظام کو دیکھ کے ہمارے ایک شاعر ہیں انڈیا کے، اس کو شرم آ گئی، اس نے کہا پاکستانی تو دبے ہوئے ہیں، میں ہی کچھ لکھ دیتا ہوں۔ وہ اس نے کیا لکھا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں ان کے کردار پہ، وہ کہتا ہے بڑی بے آبرو ہو کر عدالت ناچتی ہے، بڑی بے آبرو ہو کر عدالت ناچتی ہے، نہ جانے کن اشاروں پر عدالت ناچتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے سارے مقدس عدل پرور، ہمیں معلوم ہے سارے مقدس عدل پرور، وہ جن کی تال پر اکثر عدالت ناچتی ہے۔ سن کر سخت مایوسی ہے رقاصوں میں اب کہ ان کے ناچ سے بہتر عدالت ناچتی ہے۔ جہاں ہر ظلم نامعلوم بردوں میں چھپا ہے، جہاں ہر ظلم نامعلوم بردوں میں چھپا ہے، انہی معلوم کوٹھوں پر عدالت ناچتی ہے۔ بہت زیادہ بڑھ کے آیات سناتے ہیں ہمیں، یار پہ حیرت تیرے کردار پہ خاک، قاضی عرش تیرے عدل کے دربار پہ خاک۔ قاضی صاحب سنت کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں، اور ذرا سوچو تو صحیح سنت ہے کیا؟ سنت وہ ہے جس کو نبھانا پڑتا ہے۔ دعویٰ جو تمہارا ہے وہ عملاً بھی دکھاؤ، آؤ ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ، حضور کے فرمان دیکھو، ورنہ دیکھو مولوی مشتاق کا حشر تمہارے لیے تیار ہے۔ اور میں اچھے ججز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہمارے آج بھی جانے جاتے ہیں نا جوڈیشری میں، کارنینیس کو جانتے ہیں نا، سلام کرتے ہیں، براب پٹیل کو ہم سلام کرتے ہیں، بھگوان داس کو ہم سلام کرتے ہیں، اور آج کے جو ججز ہیں یہاں پہ جسٹس ابراہیم بیٹھا ہے، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا عدالت چھوڑ کے جب تک میرے عمل نہیں ہوتا۔ اور آپ اپنے فارمر چیف جسٹس کا حال دیکھیں، وہ مرکنڈے ایک چیف جسٹس انڈیا کی جو سپریم کورٹ کا تھا، وہ ہمارے حالات دیکھ کے اس کو تکلیف ہوئی، اس نے ٹی وی پہ آ کے یہ بتایا کہ میں نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا کہ اگر آپ اپنے قوانین اپنے فیصلے کی ریٹ نہیں منوا سکتے تو چھوڑ دو یار، کیوں چمڑ کے بیٹھے ہوئے۔ لیکن ان کو شرم نہیں آنی، ان کو شرم اس لیے نہیں آنی، جناب صدر جو 2.5 لاکھ تنخواہ اور 11 لاکھ روپے امراض لے رہا ہو، اس کو کیا شرم آنی ہے؟ وہ بے شرم ہو کے لے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، انہوں نے پچھلے 3 سال کی جو ہے نا وہ مراد جو ریٹروسپیکٹولی ہیں، آپ پوچھو جا کے، چپ کر کے دستخط کر کے لاکھ روپیہ 36 کروڑ روپیہ ایک۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کا اور اللہ کا خوف تمہیں ہے تو دیکھو وقت کا دھارا قریب ہے۔ میں ایک چھوٹی سی نظر میں وہ پیش کرتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا کہ ہماری عدالتوں کے نظام کو دیکھ کے ہمارے ایک شاعر ہیں انڈیا کے، اس کو شرم آ گئی، اس نے کہا پاکستانی تو دبے ہوئے ہیں، میں ہی کچھ لکھ دیتا ہوں۔ وہ اس نے کیا لکھا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں ان کے کردار پہ،
وہ کہتا ہے بڑی بے آبرو ہو کر عدالت ناچتی ہے، بڑی بے آبرو ہو کر عدالت ناچتی ہے، نہ جانے کن اشاروں پر عدالت ناچتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے سارے مقدس عدل پرور، ہمیں معلوم ہے سارے مقدس عدل پرور، وہ جن کی تال پر اکثر عدالت ناچتی ہے۔ یہ سن کر سخت مایوسی ہے رقاصوں میں اب، اللہ کی قسم افسوس ہوا اس، اور یہ سن کر سخت مایوسی ہے رقاصوں میں اب کہ ان کے ناچ سے بہتر عدالت ناچتی ہے۔ یہ سن کر سخت مایوسی ہے رقاصوں میں اب کہ ان کے ناچ سے بہتر عدالت ناچتی ہے۔ جہاں ہر ظلم نامعلوم بردوں میں چھپا ہے، جہاں ہر ظلم نامعلوم بردوں میں چھپا ہے، انہی معلوم کوٹھوں پر عدالت ناچتی ہے۔ بہت مصروف ہیں بدکاریوں میں جرم اندر، بہت مصروف ہیں بدکاریوں میں جرم اندر، اور اطمینان سے باہر عدالت ناچتی ہے۔ چیف جسٹس فیض عیسیٰ صاحب ہماری رونا دھونا سن لیں، یاد رکھو وقت آئے گا تمہارا پھر کوئی نہیں سنے گا، تم رو گے، تم پہلے روتے تھے نا، ہم نے تمہارے آنسو پونجے، ہم نے تمہاری خاطر فرنٹ لائن پکڑی، ورنہ آج تمہارا بھی تعدلیہ ہو جانا تھا۔ اب ہمارا تعدلیہ نہ کروائیں، اپنے فرائض کو سمجھیں، ادروائز دیکھ لیں نظام قدرت آپ کو انشاءاللہ، لوگوں کے تو قبر میں جوتے پڑ رہے ہیں، آپ کو شاید قبر میں کیڑے بھی نہ کھائیں، کتے کاٹیں گے، ہوئیں گے قبروں پہ ایسے دوں گی۔ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہتا ہوں کہ شرم کرو، مولوی مشتاق نہ بنو، مولوی مشتاق کا انجام تمہیں دیکھ لیا، منیر کا انجام تم نے دیکھ لیا، اور یاد رکھو اب ہمیں ڈراوا ہے کہ ہمیں توہین عدالت لگا دیں گے، اور یاد لگاؤ نا، پتہ چلے ہم تمہارے پیچھے بچے بولیں گے۔ ادھر آڈیو لیک ہوتی ہے، آپ کی آڈیو لیک ہوتی ہے، نہال ہاشمی کو سزا دیتے ہو، اور اب لطیف کھوسے کی ہوئی ہے، پکڑو نا ان کو پکڑو۔ جو جج آپ کے منشا کے خلاف بولتا ہے اس کو، وہ اعجاز الاحسن ہے، وہ اعجاز الاحسن ہے، وہ مظہر نقوی ہے، اس کے خلاف آپ لے کے آ جاتے ہو آگے۔ خدا کا خوف نہیں ہے، ہم میں بہت ہمارے نظریات ہیں، ہم اپنی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر اب کسی نے شب خون مارنے کی کوشش کی تو یاد رکھو ہم شب خون کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیں گے، روشنی میں بدلیں گے، اپنی جانیں دیں گے، اب قربانیاں دیں گے، اور انشاءاللہ یہ سڑکیں خون سے نہیں، اب ہمارے روشنی کے میناروں سے روشن ہوں گے انشاءاللہ۔